13ویں پارے کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے تعمیر شخصیت کے اصول۔ اپنی شخصیت کی تعمیر کرنا ہو، اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہو اللہ کے اصولوں کے مطابق، اللہ کی ڈیمانڈ کے مطابق، تو 13ویں پارے کے اندر تقریباً 12 اصول رکھے گئے ہیں۔ لہذا بغیر کسی تمہید کے مختصراً آپ کے سامنے اصول گنواتے جاتے ہیں، اور یہ اصول شروع ہوتے ہیں سورہ یوسف سے، کیونکہ اس کا کچھ حصہ سٹارٹنگ کا 12ویں پارے میں بھی ہے۔ تو پہلا اصول نوٹ کیجئے گا جو تعمیر شخصیت کا ہے اور اللہ رب العزت کو مطلوب ہے بندے سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا بچپن میں، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، ابا جان میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ جو بابا کی جو نصیحت تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے بچے کو نصیحت کی، وہ ہے اصول پہلا تعمیر شخصیت کا۔ فرمایا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے، بلکہ یا بنی میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا یہ خواب کسی کو بیان نہ کرنا، اور انہوں نے بھائیوں کا نام لیا کیونکہ زیادہ کلوز بھائی ہی تھے، بیان نہ کرنا کسی سے، کیوں؟ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، ہو سکتا ہے تیرے خلاف کوئی پلاننگ ہو جائے۔ یہاں اصول کیا ہے؟ اصول نبی اسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گول، مقاصد، اہداف پورا ہونے سے پہلے چھپا کے رکھو، کیوں؟ وَكُلُّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ، کیونکہ ہر صاحب نعمت پر حسد کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی پلاننگ ہو رہی ہے، ابھی ارادہ ہو رہی ہے، 10 لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے، ہم یہ کرنے لگے ہیں، ہم وہ کرنے لگے، وہ رہ ہی جاتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ تعمیر شخصیت کا اصول نہیں ہے۔ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے زندگی میں کچھ کرنا ہوتا ہے، وہ چیزوں کو مخفی رکھتے ہیں۔ ہاں جب پورا ہو جائے گا، کامیابی مل جائے گی، تکمیل ہو جائے گی، سب کے سامنے آ جائے گی بات، سب کو پتہ چل جائے گا۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ذرا سی ابھی میٹنگ ہو رہی ہیں، ابھی مشاورتیں ہو رہی ہیں، ان کی فوٹوز لی جائے گی اور ان کی اچھے طریقے سے جو ہے تصویریں بنا کے اپلوڈ کی جائے گی، فلاں سے ملتے ہوئے، فلاں کے پاس جاتے ہوئے، فلاں سے مشورہ کرتے ہوئے۔ ایسا نہیں ہے۔ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ اپنے اہداف اور اپنے مقاصد کو پورا ہونے سے پہلے چھپا کے رکھو، کیوں؟ وَكُلُّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ، کیونکہ ہر صاحب نعمت پر حسد کیا جاتا ہے۔ حسد کرنے والے ہوتے ہیں، اور کوئی حسد کرنے والا شاید ارادتاً حسد نہ کرے، کچھ اندر سے بھی کوئی فیلنگز آ جاتی ہیں۔ اس لیے یہ پہلا اصول ہے تعمیر شخصیت کا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا خواب ابھی بیان نہ کری، ہاں جب پورا ہو جائے گا تو یہ سجدہ کرنے لگ جائیں گے تو سب کے سامنے آ جائے گی بات، ابھی اس خواب کو مخفی رکھ۔ دوسرا اصول نوٹ کیجئے گا تعمیر شخصیت کا، اور وہ یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں، اور اللہ تعالیٰ نے جب جوان ہوئے تو علم و حکمت اللہ نے عطا کیا۔ تو آپ کو وہ واقعہ معلوم ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے برائی کی طرف بلایا۔ اب یہاں پہ تعمیر شخصیت کا اصول یہ ہے کہ بندہ پاک دامنی اختیار کرے، جو حضرت یوسف نے اختیار کی۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، قرآن کہتا ہے اس نے دروازے بند کر لیے اور برائی کی طرف دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا رپلائی کیا تھا؟ ان کا ریاکشن کیا تھا؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، میرا رب جس نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا، جس نے مجھے مصر کے کہاں سے اٹھایا، کنویں سے نکالا اور مصر میں آ کے جگہ دی ہے، اتنی عزت سے نوازا ہے، میں اس کے ساتھ بے وفائی کروں؟
یہ نہیں ہوتا مجھ سے. انہو لا یفلح الظالمون. اور اگلی بات سنیے گا, اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ, اس بی بی نے تو حضرت یوسف کا ارادہ کیا, وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ, حضرت یوسف بھی ہو سکتا ہے کہ برائی کا ارادہ کر لیتے اگر اللہ کی برہان, اللہ کی مدد نہ ہوتی ان کے ساتھ. اور اسی طرح وَكَذَلِكَ, یہ جملہ سننے والے ہیں, وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ, اسی طرح ہم نے اس سے, حضرت یوسف سے برائی کو اور فحاشی کو دور کر دیا. کیوں؟ انہو من عبادنا المخلصین, کیونکہ وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا. یہ تعمیر شخصیت کا دوسرا اصول ہے کہ بندہ مخلصین میں شامل ہو جائے, کیونکہ جو مخلصین ہوتے ہیں نا ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا. شیطان نے کہا نا, ابھی 13ویں پارے میں بات آئے گی, اسی پارے کے اندر شیطان نے کہا یا اللہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, میں زمین کو ان کے لیے مزین کر دوں گا, ڈیکوریٹ کر دوں گا, اور ان سب کو گمراہ کر دوں گا. ہاں اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, ہاں جو تیرے مخلص بندے ہیں نا ان پر میرا زور نہیں چلے گا. اللہ نے کہا ھذا صراط علیہ مستقیم, یہی تو میرا سیدھا رستہ ہے. سن لے تو بھی, ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, جو میرے بندے ہیں نا ان پر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا. یعنی کون میرے بندے, کون مخلص؟ جنہوں نے تہیہ یہ کیا ہوا زندگی میں کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی, ہم نے اپنے رب کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنی, ہم نے اپنے رب کے رستے کو نہیں چھوڑنا, ہم نے کبھی بھی اللہ کو ناراض کرنے کی کوشش نہیں کرنی. جنہوں نے زندگی کا مشن یہ بنایا ہوا ہے نا, اللہ پھر ان کو مخلصین میں شامل کر لیتا ہے. یہ تعمیر شخصیت کا دوسرا اصول ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اتنا ایکسلنس کے درجے پر لے جائے, اتنا اللہ کے اپنے آپ کو کلوز کر لے, قریب کر لے, مقرب کر لے کہ اللہ اس کو مخلصین میں شامل کر لے, اور پھر چھوٹی موٹی اور دائیں بائیں کی برائیاں اس پر کوئی اثر انداز نہ ہوتی ہوں, شیطان کی چالیں اس پر اثر انداز نہ ہوتی. تیسرا اصول نوٹ کیجیے گا, بلکہ یہ دوسرے اصول میں ایک آیت رہ گئی. جب عزیز مصر کی بیوی نے مزید چالیں چلی, اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ہاتھ کاٹنے والا واقعہ, خواتین نے جو ہاتھ کاٹ لیے, اس وقت جو ہے وہ عزیز مصر کی بیوی نے اعلان کیا تھا خواتین کے سامنے کہ میں اس کو برائی کی دعوت دی لیکن یہ بچ گیا, لیکن اگر اس نے میری بات نہ مانی اس کو قید میں ڈال دوں گی اور بہت دردناک عذاب جو ہے اس کو دلواؤں گی. اس پر حضرت یوسف نے, دیکھیے تعمیر شخصیت کا اصول, اس پر حضرت یوسف نے کہا تھا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, یا اللہ جس گناہ کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں اس سے مجھے قید ہی بہتر ہے, مجھے جیل میں ڈال دیں. یہ ہے تعمیر شخصیت. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, یا اللہ اگر تو نے ان کی چالیں مجھ سے نہ پھیری اور مجھے نہ بچایا, اصبو الیہن وَاکُن مِنَ الجاہلین, یا اللہ مجھے ڈر ہے کہیں میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں. فاستجاب له رب, اللہ نے دعا قبول کی, فصرف عنہ كَيْدَهُنَّ, تو قید جو ہے وہ جیل جو ہے وہ مقدر بنی. تو یہ تعمیر شخصیت کا دوسرا اصول ہے. تیسرا اصول نوٹ کیجئے گا تعمیر شخصیت کا, جو اسی صورت کے اندر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب جیل کے قیدیوں کو تقریر کی, تبلیغ کی, اس میں انہوں نے ایک لفظ بولا, کیا کہتے ہیں, وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, میں اپنے آباء و اجداد کے دین کی پیروی کرتا ہوں. کون؟ ابراہیم, اسحاق, یعقوب. اور اگلا جملہ سنیے گا ذرا, مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ, ہمارے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ ذرہ برابر بھی کسی کو شریک ٹھہرائیں. یہ ہے تعمیر شخصیت کا اصول کہ بندہ اپنی زندگی کے اندر مشن بنا لے, کچھ بھی ہو جائے, زمین آسمان اوپر تلے ہو سکتے ہیں, دنیا کائنات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے, لیکن میں کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا. یہ تعمیر شخصیت کا اصول ہے. اور ساتھ میں وہ درس دیتے ہیں, یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, یہ جو تم نے چھوٹے چھوٹے رب بنائے ہوئے ہیں, کیا یہ اتنے سارے رب بہتر ہیں یا اللہ اکیلا ہی کارساز بہتر ہے تمہارے لیے؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها, تم ان کی پوجا کرتے بس ایک نام گھڑے ہوئے تم نے اور کچھ نہیں ہے. ان الحکم الا للہ, حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے. یہ تیسرا اصول ہے تعمیر شخصیت کا کہ انسان اپنے آپ کو توحید کی طرف لے کے آئے اور شرک سے اپنے آپ کو نجات دے. چوتھا اصول یہ ہے تعمیر شخصیت کا, اگر آپ اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, اللہ کرے کہ یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے, لوگوں کی باتوں کو پینے کا حوصلہ ہونا چاہیے.
یہ تعمیر شخصیت کا بہت بڑا اصول ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب بنیامین جو حضرت یوسف کا چھوٹا بھائی تھا، اس کے بورے میں سے جام نکلا، اور جب آپ کو پتا ہے وہ پلاننگ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی، وہ جام نکلا، جب پکڑے گئے کہ یہ کیا کیا تم نے، ہم نے تمہاری مہمان نوازی کی تھی، تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا، تو انہوں نے بھائیوں نے، آپ کو پتا ہے کہ وہ کچھ بھی بول دیتے تھے، مسئلہ نہیں تھا ان کو، تو انہوں نے کہا ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے نا، فقد سرق اخ له من قبل، اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی، وہ سامنے کھڑے ہیں، یوسف سامنے کھڑے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ یوسف ہیں۔ قالوا ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے نا، فقد سرق اخ له من قبل، اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی ہے، اس پہ الزام لگا رہے ہیں نبی پہ، اور حضرت یوسف نے اسے پکڑ نہیں لیا، حالانکہ عزیز مصر تھے، وزیر خزانہ تھے، فوج ساتھ تھی، پکڑ لیتے اور پینٹی لگواتے، نہیں، قرآن کیا کہتا ہے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں چھپا لیا، ان کو ظاہر نہیں کرایا، ورنہ غصہ نکال سکتے تھے۔ یہ بات، یہ تعمیر شخصیت کا اصول ہے کہ بندہ لوگوں کی باتوں کو پینے کا بھی حوصلہ رکھے، ہر بات کا ریئیکشن، ہر بات پہ جو ہے وہ مزید جو ہے اس پہ بڑھ چڑھ کے جواب دینے کی کوشش کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تعمیر شخصیت کا بہت بڑا اصول ہے۔ پانچواں اصول نوٹ کیجئے گا، جب ساری کہانی کھل گئی، بھائیوں کا پول کھل گیا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اور وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، تمہیں پتا ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، لیکن ان کو بلیم نہیں کہا اذ انتم جاہلون، جب تمہیں پتا نہیں تھا تو تم نے یہ کر لیا۔ قالوا انک لانت یوسف، ہاں تو یوسف ہے، قال انا یوسف وهذا اخی، ہاں میں یوسف، یہ میرا بھائی بنیامین، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے، انہ من یتقی ویصبر، بے شک جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو تقوی اور صبر بھی تعمیر شخصیت کا اصول ہے، لیکن یہاں جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ یہ پانچواں اصول ہے، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ بھائی اب سمجھ رہے تھے کہ اب گن گن کے بدلے لے گا، اب جو ہے وہ ساری باتیں کہانی کھولے گا، تو اب یہ ہے کہ ایک ایک کر کے جو بدلہ لے گا ہم سے، لیکن حضرت یوسف نے ایک ہی جملے میں بات ختم کر دی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم میں سے کسی پر کوئی ملامت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، میں تم کو معاف کرتا ہوں، اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا۔ تو یہ تعمیر شخصیت کا پانچواں اصول ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، اب ظاہر ہے کہ انسان ہے، انسان کا مزاج ہے، طبیعت ہے، ہوتا یہ ہے کہ اگر رشتہ داروں میں، قریبی لوگوں میں، دوستوں میں، کولیگز میں، اگر کسی نے 2-4 سال پہلے کی بات کی ہوگی تو وہ 10 سال تک وہ بات ذہن میں ہوگی، موقع پہ سنا رہے ہوں گے، فلاں نے مجھے یہ کہا تھا، مجھے نہیں بولتا، میں بولتے ہی نہیں ہوں، بھائی بھول خدا کے لیے، بھول معاف کرنا سیکھ کسی کو، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، لا تثریب علیکم اليوم، اس لیے ایسی باتوں کو بلانا چاہیے تاکہ محبت اور اپنائیت پیدا ہو۔ چھٹا اصول نوٹ کیجئے گا کہ تعمیر شخصیت آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپنے رب سے دعا بھی کریں۔ حضرت یوسف کی دعا یہاں سکھانا چاہیں گے، ربی قد آتیتنی من الملک، یا اللہ تو نے مجھے بادشاہت دی، میرا تو کوئی کمال نہیں، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر اور باتوں کی حقیقت سکھائی، فاطر السماوات والارض، یا اللہ تو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں تو ہی میرا دوست ہے، تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میرا ولی ہے، توفنی مسلمن، یا اللہ جب تم مجھے فوت کرے تو مسلمان ہونے کی حالت میں فوت کرنا، والحقنی بالصالحین، اور یا اللہ مجھے نیک اور صالح لوگوں کے اندر شامل کرنا۔ یہ چھٹا اصول ہو گیا۔ ساتواں اصول نوٹ کیجئے گا، بس یہ ہے کہ مختصر آپ کو بتاتے چلیں، وقت کی قلت ہے۔ ساتواں اصول یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر یہ مشن بنائیے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے۔ واقعہ یوسف اینڈ ہوا تو اصول دیا جا رہا ہے، قل، اے نبی کہہ دیجئے، ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، یہ میرا رستہ ہے، میں اس رستے پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ اصول شاید اکثر لوگ بھول چکے ہیں۔ آج کیا ہوتا ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے اپنی طرف، اپنی فین فالوئنگ بڑھانے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی مشہوری کے لیے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے اپنی طرف، لوگوں کو بلایا جاتا ہے اپنے مسلک کی طرف، اپنے منہج کی طرف، اپنی سوچ کی طرف، اپنی فکر کی طرف، اپنی پارٹی کی طرف بلایا جاتا ہے۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ, کس کی طرف؟ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا جائے. میں کیا ہوں؟ کچھ بھی نہیں ہوں. اپنے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں. میں اگر نہیں ہوں تو جو ہے کوئی اور آ جائے گا. اللہ نے تو دین کا کام لینا ہے, اللہ نے تو کام کروانا ہے, کسی سے بھی اللہ کروائے گا. ہاں, اللہ رب العزت چاہے تو کسی سے بھی دین کا کام جو ہے اللہ لے سکتا ہے. اب دیکھیے, یہ رات کو آپ کو کتاب دی جا رہی تھی, انتہائی کاوش, دل خوش ہوا اس چیز کو دیکھ کے. ترجمے کی چھوٹی سی, آپ ترجمے کے ساتھ جو ہے نماز پڑھیں گے تو اللہ دین کا کام کسی سے بھی لے سکتا ہے. دین کا کام کسی سے بھی اللہ لے سکتا ہے, اسے کوئی بڑی بات نہیں. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں ہوں تو بس میں ہی ہوں, میری فین فالوئنگ ہوں, میرے پاس لوگ آنے چاہیے, فلاں مسجد میں نہیں جانے چاہیے, فلاں مولوی صاحب کے پاس نہیں جانے چاہیے, میرے پاس آنے چاہیے. آپ کون ہیں؟ لوگ اللہ کے ساتھ جڑے ہیں, اللہ کی مسجد کے ساتھ جڑے ہیں. وہ مسجد اہل توحید کی ہے, وہاں پہ شرک نہیں ہوتا, شرک کی ترویج نہیں ہوتی, توحید بتائی جاتی ہے. تو جس مرضی مسجد میں جائیں, دین کا کام ہے نا. ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ, یہ میرا رستہ ہے, میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. اللہ کے ساتھ جڑ رہے ہیں. آپ کون ہیں؟ آپ اس میں سے نکلیں. اللہ کے ساتھ جڑ رہے ہیں تو جڑتے جائیں, جیسے مرضی جڑ رہے ہیں, جس طریقے سے جڑ رہے ہیں. اور یہ ہے کہ جو بندہ بھی جوڑا اللہ کے ساتھ, بس ٹھیک ہے, اس کو دین کا کام کرنے دینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بس میرا جو ہے وہ لفظ بولنے کو معذرت کے ساتھ, یہ نہیں کہ میرا چندہ بڑھنا چاہیے, میری فنڈنگ زیادہ ہونی چاہیے, میرے پاس زیادہ لوگ آنے چاہیے, یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ, میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. 7ویں چیز, 8ویں چیز نوٹ کیجئے گا تعمیر شخصیت کی, اور وہ یہ ہے, اگر آپ تعمیر شخصیت کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو پہلا سٹیپ خود اٹھانا پڑے گا, اور اپنے آپ کو برے خصائل سے, بری صفات سے بچانا ہوگا. اصول دیا اللہ نے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ رب العزت نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو خیال جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم, اللہ رب العزت کو کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا. حتی یغیروا ما بانفسہم, یہاں تک کہ وہ اپنی حالت نہ بدلیں, اپنی چیزوں کو جو ہے وہ اپنی برائیوں کو ختم کریں, اچھی صفات پیدا کریں, رویوں کی کانٹ چھانٹ کریں. جس دن آپ نے یہ تیار کر لیا نا, اب تک آپ نے یہ 7 اصول سن لیے تعمیر شخصیت کے, جس دن آپ نے ان 7 اصولوں کے تحت اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی, اس دن آپ کی شخصیت میں نکھار, اللہ آپ کو ویلکم کر رہے ہوں گے, اور آپ کی زندگی مزید بہتری کی طرف آ رہی ہوگی. 9واں اصول نوٹ کیجئے گا, اور وہ یہ ہے, اور جملہ بڑا قیمتی ہے, یقین کیجیے آپ کے گھر میں کئی جو ہے وہ لگی ہوتی ہیں سندریاں, کچھ لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر. میں کہتا ہوں, میں گزارش کروں گا آپ سے کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, سورۃ الرعد کی آیت نمبر 17 کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا, یہ ضرور کسی پینٹر سے لکھوا کے دیوار کے ساتھ لگوائیے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. اللہ رب العزت نے ایک مثال دی, اور مثال سمجھیے گا. اللہ فرماتے ہیں جس طرح ایک لوہار یا سونار لوہے کو پگھلاتا ہے, یا سونار سونے کو جو ہے وہ پگھلاتا ہے, تانبے کو پگھلایا جاتا ہے, جس طرح بھی, تو کیا ہوتا ہے, جو ریئل میٹر ہوتا ہے نا, اصل مادہ جو فائدے والا ہوتا ہے وہ نیچے رہ جاتا ہے, اور اوپر جو خس و خاشاک اور بیکار اور میل کچل وہ اوپر ہوتی ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں, لوہار سونار وغیرہ, وہ اوپر سے اتار لیتے ہیں, اور نیچے جو فائدے والی چیز ہوتی ہے وہ نیچے صاف شفاف ہوتی ہے. تو فرمایا گیا, اصول دیا گیا, وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, جو لوگوں کے نفع مند چیز ہوتی ہے, فائدے والی چیز ہوتی ہے, اور جو لوگوں کے لیے فائدے مند ہوتا ہے, فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, اس کو زمین میں دوام ہوتا ہے, بقا ہوتی ہے, وہ باقی رہتا ہے. خس و خاشاک اتار لیا, اور وہ میل کچل کوڑا کرتے اتار لیا, نیچے جو فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ اصل مادہ تھا وہ زمین میں باقی ہے, موجود ہے. یہ اصول دے دیا کہ جو شخص لوگوں کو فائدہ دے گا نا, اللہ اس کا نام زندہ رکھے, اللہ اس کا نام باقی رکھے. یہ زندگی میں اصول ہونا چاہیے کہ میں نے لوگوں کے لیے فائدے والا بننا ہے, لوگوں کے لیے نفع بننا ہے. لیکن کم از کم ایک جملہ یہاں بھی میں شیئر کرتا جاؤں گا, اگر کوئی شخص کسی کے لیے فائدے والا نہ بن سکتا تو نقصان والا بھی نہ بنے. اگر کسی کے لیے سکون کا ذریعہ نہ بن سکتا تو بے سکونی کا ذریعہ بھی نہ بنے. یہ اصول نوٹ کیجئے گا. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. ہمارے کالج یونیورسٹی وغیرہ میں ایک شخص ہے, اس کو بڑا پروموٹ کیا جاتا ہے, اس کی تھیوریز کو بڑا پڑھایا جاتا ہے, چارلس ڈارون, بڑی اس کی تھیوریز ہیں. اس نے ایک تھیوری جو ہے وہ پیش کی جو اکثر پڑھائی جاتی ہے, سروائیول آف دا فٹسٹ. یہ ایک تھیوری ہے, اور یہ تھیوری بیسیکلی اللہ نے قرآن میں پہلے سے بیان کی ہوئی ہے, یہ والی وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. سروائیول آف دا فٹسٹ کا مطلب کیا ہے کہ جو چیز یہاں فٹ بیٹھتی ہے نا وہ وہاں پہ رکھی جاتی ہے, جو چیز یہاں پہ فٹ نہیں بیٹھی اس کو اتار لیا جاتا ہے.
آپ باغیچے میں کانٹ چھانٹ کرتے ہیں نا تو جو جڑی بوٹی ہوتی ہے نقصان چیز ہوتی ہے اس کو اتار کے باہر پھینک دیا جاتا ہے. پھلوں کی ٹوکری ہے تو اس میں دیکھتے ہیں جو پھل گل سڑ رہا ہے اس کو نکال کے سائڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے. گھر میں اگر دیکھتے ہیں کوئی چیز بیکار پڑی ہے نکال کے باہر رکھ دیا جاتا ہے. رکھی وہی چیز جاتی ہے جو وہاں پہ فٹ بیٹھ رہی ہے, جو وہاں کے لیے فائدہ مند ہے. اس لیے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ اصول دیا کہ جو چیز فائدے والی ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے, اس کو بقا ہے اور اس کو دوام ہے. 10واں اصول نوٹ کیجئے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ. اللہ تعالیٰ نے ایک شجرہ طیبہ کی مثال بیان کی ہے. یہ 10واں اصول ہے, پھر بات ختم کرتے ہیں. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً. اللہ نے کھجور کے درخت کی مثال بیان کی. اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں, اتنی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں کہ کسی اور درخت کی اتنی جو ہے جڑیں مضبوط نہیں ہوتی. اور یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ صحرائی درخت ہے زیادہ تر, تو صحرا میں آپ کو پتہ پانی بہت نیچے ہوتا ہے, تو نیچے جڑ سے وہ پانی لے کے جڑیں بڑی مضبوط اور لمبی گھنی ہوتی ہیں. اصلها ثابت وفرعها في السماء. اور اس کی جو ہے وہ شاخیں جو ہیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں, یعنی اونچائی بہت ہے, لمبائی بہت ہے. تؤتی اکلها كل حين باذن ربها. اور سارا سال جو ہے وہ پھل دیتا ہے. یہ کھجور کا جو درخت ہے اگر پھل ہے وہ اگر کچا ہو تو پھر بھی جو ہے وہ کھانے لائق ہوتا ہے, اور اگر پک جائے تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کی اور بھی لذتیں ہیں, اور اگر خشک ہو جائے پڑا پھر بھی جو ہے کھانے لائق ہوتا ہے. تؤتی اکلها كل حين باذن ربها. سارا سال جو پھل دیتا ہے. یہ مثال اللہ نے کیوں دی کہ اگر انسان اپنی جڑیں مضبوط کر لے عقیدے کے اعتبار سے, عقیدہ توحید ہے, جڑیں مضبوط ہیں, اور اس کے بعد جب عمل کرے گا تو پھر عمل تو فروا فی السماء, عمل اس کے اللہ کی طرف بلند ہوں گے, اللہ اس کے اعمال کو قبول کریں گے. اور پھر تؤتی اکلها كل حين باذن ربها. وہ مومن ہر حال میں ایمان والا ہوگا, روحانیت والا ہوگا, تقوی والا ہوگا. یہ نہیں کہ صبح جو ہے وہ تقوی لوڈ ہے اور شام کو جو ہے نماز کی بھی فکر نہیں, ایسا نہیں ہوتا. مومن جب جڑیں مضبوط کر لیتا ہے اور اپنی شاخیں اعمال جو اس کے اعمال قبول ہو رہے ہوتے ہیں, آسمانوں کی طرف بلند ہو رہے ہوتے ہیں, اور تو وہ تؤتی اکلها كل حين باذن ربها. اپنے رب کے اذن سے کئی طرح کے اعمال بھی سر انجام دیتا ہے, اور اللہ اسے کئی دین کے کام لیتا ہے. 11واں اصول نوٹ کیجئے گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ, ذرا نوٹ کیجئے گا کہ تعمیر شخصیت کا اصول کیا ہے. یا اللہ میں اپنے بچوں کو تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیوں؟ لیقیموا الصلاۃ, تاکہ نماز قائم کریں. جب بھی آپ کوئی گھر لینا تو کوشش کیا کریں کہاں ہونا چاہیے, مسجد کے پاس. جو تعمیر شخصیت مسجد سے ہوتی ہے نا, سر جی بچے جاتے ہیں سنیما بھی جاتے ہیں اور جگہوں پہ بھی جاتے ہیں, لیکن اگر مسجد کے ساتھ نہ جوڑے تو کچھ نہیں بن سکتا. بچوں تعمیر شخصیت کرنا چاہتے ہیں تو بچوں کو مسجد کے ساتھ جوڑے, گھر لیں مسجد کے قریب. اگر مسجد کے قریب نہیں بھی ہے تو ایٹ لیسٹ بچوں کو مسجد کے ساتھ ضرور جوڑیں. کچھ نہیں ہے, مسجد کے اندر جو دروس ہوتے ہیں ان میں بچوں کو ضرور شامل کیا کریں. نہیں بچوں کو ساری باتیں یاد ہوں تو کچھ نہ کچھ ان کے ذہن میں بات پڑے گی, ان کو جو ہے وہ ان کی بنیاد بنے گی, ان کی جو ہے سوچ بنے گی, فکر بنے گی. خطبہ جمعہ میں بر وقت بچوں کو امام کے قریب لا کے بٹھایا کریں تاکہ وہ جب امام کی بات سنیں گے, اگر آدھے گھنٹے کی سپیچ ہے امام کی تو آدھے گھنٹے میں 2-4 باتیں تو بچے کے ذہن میں پڑیں گی نا. اس کو پتا ہوگا نا کہ زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے. مسلمان ہیں ہم, مسلمانوں کی کمیونٹی ہے, ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, ہمارا رب ہم سے کیا کہتا ہے, کچھ نہ کچھ تو بچے کو پتا چلے گا نا. تو تعمیر شخصیت کا اصول ہے کہ مسجد کے ساتھ جوڑا جائے بچوں کو. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ دین 2 جگہوں سے آتا ہے, ایک مسجد سے اور دوسرا مسجد والے سے. اور جس بندے نے دونوں کے ساتھ بگاڑ لی نا وہ دین سے گیا, وہ دین سے دور ہو جائے گا. اس لیے مسجد کے ساتھ یہ تعمیر شخصیت کا 11واں اصول ہے. اور آخری اصول نوٹ کیجئے گا اور وہ یہ ہے ھذا بلاغ للناس ولینذروا به. یہ اللہ رب العزت کا پیغام ہے تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اور تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ رب العزت اکیلا معبود ہے. اور وَلِيَعْلَمَ أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں. یہ 12واں اصول ہے ھذا بلاغ للناس. یہ جو پیغام ہے
اس کو سینے سے لگایا جائے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے۔ اور کانا خلقہ القرآن، رسول اللہ کے بارے میں کہا گیا کہ آپ کا اخلاق صرف اور صرف قرآن تھا، تو قرآن کے مطابق اپنے رویوں کی کانٹ چھانٹ کی جائے۔ یہ تعمیر شخصیت کے 12 اصول 13ویں پارے میں دیے گئے۔ اللہ رب العمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔